چھوٹی امی آپ ان کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے چہرے پہ ایک خوفناک تاثر چھا گئے تھے۔ وہ ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرا یعنی سمینا بیگم کا مقابلہ کرو گی؟ ہو کیا تم؟ 2 ٹکے کی لڑکی منحوس کلموہی تمہاری ماں پتہ نہیں کیسے خاندان سے تھی، کچرے کے ڈیر پہ بیٹھتی تو اس کو لوگوں نے دھتکارنا تھا۔ تم میری سوکن کی بیٹی میرا مقابلہ کرو گی؟ بہت خاندان میں تمہارا اپنا بہت جگانے آئی تھی، یہ تیار ہو کے شوہر کی سنگت میں بڑی اڑتی پھرتی ہو۔ میری بیٹی کا ہونے والا شوہر چھین لیا۔ غاضب لڑکی، انہوں نے بازو سے پکڑ کر اس کی کمر پہ نوک رکھی تھی۔ بڑی امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اشنال بری طرح سے گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس صدا کی ڈرپوک لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ تو پہلے ہی ان کی ڈسی ہوئی تھی۔ ادھر سائن کر، انہوں نے ڈاکومنٹس اس کے آگے لہرائے تھے۔ اشنان کو لگا کہ وہ ڈائیورس پیپر منفی میں سہلاتی پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں بڑی امی، میں ایسا نہیں کروں گی، آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں امی، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے زبردستی ڈائیورس پیپر۔ ان کے ہاتھ پہ لہراتے کاغذ کو کھینچ کا مروڑتی بری طرح اس کی شیپ کو بگاڑ کے رکھ گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی سمینا بیگم غضب سے داڑ اٹھی تھی۔ انہوں نے جس ہاتھ میں اٹھایا تھا اس کو کھینچ کے مارا تھا۔ آؤچ! اشنال کے منہ سے سسکی نکلی، وہ پیچھے کو گرتی، اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ اٹھتی چوٹوں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے وہ تقریباً نڈھال ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ سکے، وہ چیخ بھی نہ سکی، کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ کرو سائن، وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ کاغذ کھولتی بولی تھی۔ انہوں نے پینسل اس کے ہاتھ میں دبائی تھی۔ وقت طویلہ میں سارا قصہ تو دولت کا ہی تھا۔ دولت نے اخلاق کو، ذہن کو، اچھی سوچ کو، اعلیٰ تربیت کو مسخ کر ڈالا تھا۔ دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کو نشاور دوائیاں دے کر سلایا ہوا تھا۔ وہ ان کی سگی بیٹی تھی۔ دولت نے ان کی عقل سلپ کر لی تھی۔ روشنال گاڑی سے اترا، تیز رفتار بھاگتا وقت طویلہ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہر چیز کو نظر انداز کیا، بھاگ کر سیڑھیوں پہ قدم رکھے تھے۔ حسنان جو نیچے صوفے پر لیٹا ہوا تھا، بھائی کو بھاگتے دیکھ کر گڑبڑاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھا تھا، وہ چلتا اپنے روم کے باہر دروازے کو پاؤں سے کھولا تو اس کے زمین آسمان لرز کر رہ گئے تھے۔ اس پہ تانے کوئی پیپر رکھے پیج پہ کچھ کروا رہی تھی۔ حالہ ایشو یہ کہتے وہ چیخا تھا، چھوڑیے اسے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئے جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں جوں کا تو تھا۔ اشنال اس کو دیکھتی ان کو دھکا دے پیچھے ہٹا چکی تھی۔ چوریے سے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ ایشو کو زمین پہ دیکھا اس کا منہ کھول اٹھا تھا۔ وہ روشنال کو دیکھتی ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ روشنال آگے بڑھا، ان سے چھیننا چاہا۔ انہوں نے پسٹل جیسے اشنال کی طرف کیا۔ روشنال نے ان کا وہ والا ہاتھ دیوار کی طرف موڑا تھا۔ ٹھا کی آواز پہ اشنال جو اس کا پیچھا کرتا، وہ دروازے پر کھڑا ساکت سا معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں تھا، لیکن اس کو دیر ہو گئی تھی۔ ان کا دوسرا نشانہ ہٹا نہیں گیا۔ ان سے چھیننے کے چکر میں ہلکان اشنال کے وجود کو آر پار کرتی چلی گئی تھی۔ سمینا بیگم بھی فائر کی آواز سنتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ ماں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے نیچے، لیکن ان کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ دل میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بھائی حسنان بھاگ کے اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ اشنال جو منہ پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی، روشنال کے جسم سے نکلتا دیکھ کر اس کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ نیچے اس کے پاس زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ سپرمین، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ تو آفس میں تھے، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے گال کو تھپکتی پاگل ہونے کو تھی، جو بے ہوشی میں جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر فکر مندی سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ جس بات کا اس کو ڈر تھا وہ آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ زندگی کی آڑ میں نیم مدھم پڑتی، اس کی سانس اس کے قریب بیٹھی، اس کی معصوم بیوی کو بے موت مار گئی تھی، اور ایسے بیٹھی تھی جیسے آج سب کچھ کھو دی کہ وہ اس کا سپرمین جس نے کہا تھا وہ اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔ اس نے سچ کہا تھا کہ وہ اس کے لیے منہ سے لڑ جائے گا، اور وہ جھوٹا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ واقعی اپنے ایشو کے لیے منہ سے لڑ گیا تھا۔ ایک آنسو جو اس کی آنکھ سے نکلا تھا وہ اشنال کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ اس کی مرتی آنکھوں میں صرف اشنال کے لیے فکر نظر آ رہی تھی۔ زندگی کا نہیں پتہ اگر مم مر گیا تو اس کا خیال رکھنا۔ اس نے یہ الفاظ بہت مشکل سے اشنال کو کہہ دے۔ اشارہ اشنال کی طرف تھا۔ آخری دفعہ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، جس کا دماغ اس کی حالت دیکھ کر کوڑا ہو چکا تھا۔ اشنال نے مضبوطی سے روشنال کا سرد پڑتا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سمینا بیگم کمرے میں آئی، وہ بھی بھاگتی وہاں تک پہنچی تھی۔ آگے کا منظر دیکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ منال جو غنودگی میں تھی، فائر کی آواز سنتی اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر معاملے کو سمجھتی، ماں کی دھمکی یاد آئی تو باہر بھاگی تھی۔ پہلے کمروں میں
باغی دیکھتی تھی، لیکن حالانکہ چیخوں کو پکار کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر روم میں آئی تھی، لیکن آگے کا منظر وہی دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سمیرہ بیگم نے اس کے جسم سے دیکھا دیکھا ان کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان کی حسرت اور دولت کے لالچ میں اپنی بہن کے بیٹے کا نقصان کر بیٹھے گی۔ جی تو آخر دولت کی ہوئی تھی، وہ کاغذ کا ٹکڑا تو وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ بھائی میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، بھائی آپ کا بھائی آپ کو زندگی کی طرف لے کر آئے گا، یہ آپ کے بھائی کا وعدہ ہے۔ آپ خود اشنا کا خیال رکھیے گا۔ اس کو مضبوط بازو میں اٹھانے کی کوشش کی تھی، اس نے فون سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ حسنال نے اشنال کو ایک نظر دیکھا تھا جو سکتے میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، انہیں شرمندگی سے نگاہ چٹائی۔ وہ پھٹتے دل کو قابو کرتے بے سادہ اس کی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو رنج و غم اور ملال میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ پل میں ایمبولینس آ گئی تھی، باقی سب تو ہوش کھو چکے تھے، لیکن ایک حسنال تھا جو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ انہیں ماں کو تسلی دی، سب کو خود سنبھالا تھا۔ اشنال کا ہاتھ روشنال کے ہاتھ میں تھا جو ان کے لے جانے کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا۔ روشنال کو نیچے لے گئے تھے، حسنال بھی ان کے پیچھے نکلا تھا۔ نکلتے وقت ایک چپتی نگاہ مینار پر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ تہمینہ بیگم اشنال کو گرتے پڑتے قدموں سے لے کر گئی تھی، پیچھے سمینہ بیگم ادھر ہی اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی جس کے اوپر پین پڑا تھا۔ جی تو آج دولت کی ہوئی تھی، وہ کاغذ کا ٹکڑا تو وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ زندگیاں دولت کے پیچھے ہار رہی تھی، احساسات مار چکے تھے، گولی لگنی کس کو تھی؟ لگی کس کو؟ نصیبوں کا کھیل تھا، مقدر تو تباہ پڑا تھا، سب ہار گئے تھے، اس حادثے سے سب ٹوٹ گئے تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ وہ 1 گھنٹے سے ٹہل رہا تھا، ایمرجنسی روم بند پڑا تھا۔ اب ایک سینئر ڈاکٹر نکل کر باہر آیا تھا۔ صغیر صاحب بھی سیدھے ہو کر ہاسپٹل آئے تھے، ساتھ میں آغا جان بھی تھے۔ وہ کسی بڑے ہاسپٹل میں آغا جان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ آغا جان کی ECG ہونی تھی۔ جب حسنال نے فون پہ ان کو حقیقت سے آگاہ کیا تھا، وہ ہر چیز کو چھڑواتے وہاں سے نکلے تھے۔ جی میں پیشنٹ کا فادر ہوں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے کسی حدشے کے تحت پوچھا تھا۔ دیکھیں سر، یہ پولیس کیس ہے، ہم مزید کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلے آپ کام کریں پھر ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے چیک اپ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے گولی نکال دی ہے، لیکن ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، کافی بہہ چکا ہے، مزید ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ اپنا کام سر انجام دیں، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے ایک دفعہ وہ ہوش میں آئیں گے تو ہی پولیس انویسٹیگیشن کر سکے گی نا۔ صغیر صاحب نے اصل وجہ بتائی تھی۔ فرض کریں اگر وہ اسٹیبل نہ کر سکے محترم تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہماری کوشش جاری ہے۔ وہ ڈاکٹر ان سے مسابقہ کرتا ان کے کندھوں کو تھپاتا اندر چلا گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ آغا جان اٹھتے اون تک آئے تھے اور صغیر صاحب سے پوچھا تھا، آغا جان وہ بھی کچھ کہہ نہیں رہے؟ آغا جان آپ بس دعا کریں۔ انہیں تھامتے سیٹ پر بٹھاتے بولے تو وہ خود حسنال کو فون کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، جو گھر سے اماؤنٹ لانے کے لیے نکلا ہوا تھا، تاکہ اسے بتا سکے یہ معاملہ اب پولیس تک جائے گا اور پولیس انویسٹیگیشن کرے گی۔ وہ پہلے تو گھر کا معاملہ سوچ کر خاموش تھے، لیکن اتنا بڑا حادثہ دیکھا اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ تہمینہ بیگم خود پریشان تھی، لیکن وہ اشنال کو تسلی دے رہی تھی۔ اشنال آغا جان کو دیکھ کر ان کے پاس سے اٹھتی آغا جان کے قدموں میں بیٹھی تھی، ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ آغا جان کی آنکھوں سے بے آواز نکلے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے تھے۔ پتہ ہے آپ کو آغا جان انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے موت سے لڑ جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت وہ میری وجہ سے موت کے منہ میں ہے۔ کاش میں ان کو کال نہ کرتی، کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، کاش میں ان کے آگے آ جاتی۔ آغا جان میری زندگی میں صرف کاش رہ گیا اور کچھ نہیں۔ آج اگر ہو گیا نا تو آغا جان میری موت یقینی ہے، ان کے علاوہ تو کسی نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں دی۔ میں تو ان کی وجہ سے ہوں، اگر خدا نہ حادثہ روشنال بہت نہ رہے تو نہ تو آج ہی اشنال بہت کی زندگی کا باب ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ آغا جان میری زندگی میں کچھ نہیں رہے گا، اللہ نہ کرے، مرنے کی عمر تو میری ہے، اللہ تم لوگوں کو زندگی دے، سکون دے، بس میرا بچہ، اس کے لیے دعا کرو۔ دعا رنگ لاتی ہے، جتنی شدت سے دعا کرو گی اتنی ہی شدت سے تمہارا رب تمہاری دعائیں سنے گا۔ اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے راستہ بتا رہے تھے، جو راستہ تو شاید اللہ کا تھا مگر ذریعہ وہ بنے تھے۔ اٹھ کر اس کی زندگی کے لیے دعا مانگو بچے۔ وہ اسے پرسکون کر کے بے چکے تھے۔ منال نے جب سے اس حادثے کو دیکھا تھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ وضو کرتے نماز پڑھنے لگی تھی۔ وہ روشنال کے نہیں بلکہ اپنی بہن کے سہاگ کے لیے دعا مانگتی تھی جو اس کی ماں نے چھیننا چاہا تھا۔ حسنال کی بے اعتباری نزو کو سوچ کر اس کا دل بند ہوا تھا۔
حسنال جو لاکر سے اماؤنٹ لینے آیا تھا وہ بہت پریشانی میں تھا کیونکہ بابا کی بھی کال پہ کال آ رہی تھی۔ وہ لاکر سے لفافہ لے کر پلٹا تو منال فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہاتھ میں ہاتھ دیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے زور سے الماری بند کرنے پہ اس نے ادھر دیکھا تو ایک دم سے اٹھی اور اس تک پہنچی تھی۔ حسنال روشنال کا کیسے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس تک پہنچے اس نے بے تعبیر سے پوچھا تھا۔ ہاں باہر صحیح سلامت لیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا ان کو؟ کیا ہونا تھا، بس ایک گولی سی تو لگی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور بھیج دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہنا نہیں بھولے تھے کہ آپ پاگل ہیں، اتنی چھوٹی سی گولی کے لیے ہاسپٹل لیا ہے۔ نے اتنے چبھے لہجے میں طنز کیا کہ منال نے پل بھر کے لیے خاموشی پکا لی تھی۔ پلیز صحیح بتاؤ نا پلیز حسنال، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں تمہیں کب سے سچائی بتانا چاہتی تھی، تمہیں رازاں رکھنا چاہتی تھی۔ ٹینشن اور منال بھٹ کو وہ صرف ٹینشن دینا چاہتی ہے، اسے لوگوں کے دلوں سے کھیل کر، ان کی زندگیوں سے کھیل کر ٹینشن ہو رہی ہے۔ تم اور تمہاری ماں خوش ہو جاؤ، اپنی جیت کی خوشیاں مناؤ۔ پہنچا دی تم نے اس معصوم لڑکی کو تکلیف، وہ پل پل جی رہی ہے اور پل پل مر رہی ہے۔ سچائی اب کون سی رہ گئی ہے؟ سچائی تو بتا دی ہے تم نے۔ اس کا ذکر اس واقعے کی طرف تھا۔ اس نے اتنی تکلیف سے کہا تھا کہ منال نے آنکھیں میچ لی تھی، وہ اس وقت بائی کی تکلیف میں ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ پلیز بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ دعا کرو کچھ نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں، وہ ایک پل کے رکا تھا۔ دعا کرو کہ تم بچ جاؤ، اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری قبر اس کمرے کے اندر بناؤں گا، یہ وعدہ ہے حسنال بہت کا۔ تم سے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ تمہاری اس عشق اور عاشقی کے چکر نے تباہ برباد کر دیا ہے، انہوں نے اتنے سخت لہجے میں کہا تھا کہ منال پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر لفافہ پا کر میں رکھ کے نکلنے لگا تھا، تب پھر سے منال نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، سب وجہ ختم ہو جاتی، میری ماں کی جینے کی وجہ ختم ہوتی۔ کاش حسنال میں وہاں ہوتی، کاش میری ماں کو میری موت کے بعد ہی احساس ہو جاتا کہ وہ غلط ہے۔ میں حرام موت کو گلے نہیں لگانا چاہتی، لیکن اپنی ماں کے خطاب کا نشانہ بھی میں بن جاتی۔ اس کے اگلے الفاظ حسنال بہت کا دل بری طرح سے چیر کر رہ گئے تھے۔ وہ موڑا تھا، اس کا چہرہ اس کی آنکھوں میں مرتی زندگی کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ اس کا کمزور سا ہاتھ اپنے کندھے پہ دیکھ کر وہ چند لمحے نہ ہل سکا اور نہ کچھ کہنے کے قابل ہوا تھا، لیکن پھر بائی کی بند آنکھوں کا سوچ کر وہ آنکھوں میں غضبناک تاثرات لیے اس کو دیکھا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، کاش تم مر جاتی، ہماری زندگی میں سکون آ جاتا، کاش اس نشانے پر تم ہوتی تو سارے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جاتی، لیکن تمہاری ماں تمہاری ایک دفعہ حوالات کی سیر تو بنتی ہے نا، اتنی زندگی کو اجاڑ کے تمہاری ماں اور تم خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب پولیس آئے گی تو ماں کی بیانات خاموشی سے لکھوا دینا۔ تم کہو گی کہ تم اپنی ماں اس سے ساری واردات میں ملوث تھی، تمہاری تو چھوٹ میں صرف اور صرف اپنے بچے کی ماں سمجھ کر کروا لوں گا، اس سے زیادہ تمہاری حیثیت دو کوڑی کی ہو چکی ہے میرے آگے، اپنے بچے کے پیدا ہونے تک کا انتظار ہے، پھر تمہارے اور میرے راستے جدا۔ وہ بولا تو لہجے میں آگ کے شعلے تھے۔ اور میں دعا کروں گی کہ میری زندگی میں یہ وقت بہت جلدی آئے، تم میری بند آنکھوں کو دیکھ کر بھی کہو کہ اٹھ جاؤ، لیکن کاش اس وقت میری آنکھیں نہ کھلے، سارے فساد کی جڑ ختم ہو جائے۔ وہ شکستگی سے کہتے اس کو بت بنا چھوڑ کر چلی، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جدائی کی بات کر کے اس کے جینے کی وجہ لے گیا تھا۔ وہ سار جھٹکتا بائی کو سوچتا بابا کو کال کرتا روم سے نکلا تھا۔ حسنال بہت کو کاش پتا ہوتا کہ اسے سے آخری ملاقات ہے تو وہ گفتگو سوچ کر کرتا۔ منال نے تو لفظوں میں سچائی باور کروانی چاہی تھی، انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ رب نے ان کی زندگیوں میں ہجر لکھ دیا تھا جس میں ملن کا وقت مقرر نہیں تھا۔ حسنال کے جانے کے بعد سمیرہ بیگم جو حسنال کو گھر آتا دیکھ کر چپ کر باتیں سن رہی تھی، وہ حیرت تو روشنال کی معلوم کرنے تھی، لیکن اس کی حوالات والی بات سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو وہ کمرے میں گئی، ہر چیز بیگ میں ڈالی، سونا وغیرہ رکھا تھا۔ وہ اس کے نکلنے کے بعد منال کے کمرے میں آئی تھی۔ منال اٹھو ہمیں نکلنا ہوگا، اور ہڑبڑاتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کر دیا برباد، میری زندگی اب نہیں ملا آپ کو سکون میری بہن کے، تو شروع سے آپ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ تقریباً ان کے قریب آتی ان کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی، بات سنو، اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، میرے ساتھ چلو گی تم؟ لگ گئی ہو گیا قصہ تمام، اگر وہ مر گیا تو پتہ ہے جو حوالات کی سیر اب ہم دونوں کو کرنی پڑے گی، تم میرے ساتھ چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کو پکڑتے پہلے کتنا خود غرض بن چکی تھی، اب کتنی خود غرض عورت ہے۔ کاش میرے پاس کچھ وقت ہوتا تو میں اشنال کو بتاتی، میں اور وہ ایک ہی عورت کی ڈسی ہوئی ہیں، جنہوں نے حسد کی وجہ سے بچپن سے محروم کر دیا، ہمارا سائبان چھین لیا، ہماری چھت گرا دی۔ وہ بولی نہیں چاہی تھی،
بکواس بند کرو، بہت دیر سے سن رہی ہوں تمہاری بکواس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے گلے آ پڑو، تیاری پکڑو میرے ساتھ جانے کی۔ وہ اسے چھوڑ رہے تھے لیکن غصے میں آ کے جو راز اسے بتائے تھے ان پہ وہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی کہ منال صاحب کو منال صاحب کچھ نہ کچھ سچ نہ بول دے۔ وہ اس لیے بول رہی تھی نہیں جانا آپ کے ساتھ، نہیں جانا۔ ایسی خود غرض عورت کے ساتھ جو رشتوں کو پامال کرتی ہے ہر بار آپ کا کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہر دفعہ آپ کی نہیں چلنے دوں گی۔ آج میں یا خود کو مار لوں گی یا آپ کو۔ وہ اٹھ کر کوئی تلاش کرتی جب سمینا بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا نمازی سٹائل دوپٹہ اتار کے بیڈ پر گرا کے بازو باندھے تھے۔ وہ بازو بندھا تو وہ چیخنے لگ پڑی ایک اور اس کا دوپٹہ تلاش کرتی، اس کا منہ بند بھی باندھ چکی تھی۔ وہ افسوس محض چند پل کا تھا، وہ پھر سے ایسے ہی ظالم مصفاق بن چکی تھی۔ پھر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے کمر میں لا کر بیگ اٹھاتی رات کے اندھیرے سے نکلی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس رات کے اندھیرے میں اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی اندھیرا کرنے والی ہے، کیونکہ وہ چالاک ضرور تھی لیکن وہ خود بیریوں کی ذات میں آنے والی تھی۔ حیرت کی بات ہے کسی کے لفظوں کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے لیے صرف چند پل کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ کسی بھی ذی نفس کے ساتھ وہ جو کر رہا ہے وہ مکافاتی عمل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیرے میں وہ خدا مکافاتی عمل کی چکی میں پس کر رکھ دیتا ہے۔ خدا ظالموں کی رسی دراز ضرور کرتا ہے مگر وہ جب کھینچتا ہے تو وہی ظالم منہ کے بل گرتا ہے۔ اب اس عورت کا منہ کے بل گرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اشنال نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی، اپنی کافی زیادہ وقت گزرا تھا۔ اشنال دعائیں مانگ مانگ کر باہر نکلی تھی۔ سمینا بیگم تسبیح اٹھائے پڑھی تھی، ان کی زبان پہ بس بیٹی کی لمبی زندگی کا عبیر تھا۔ آغا جان بھی دل ہی دل میں دعائیں کر رہے تھے۔ اشنال پریشان انگلیوں سے سر کو مسلتا ایک طرف کھڑا تھا اور سگیر صاحب اپنے معاملے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کو ایسے بیٹھے مزید دیر گزری تو وہی سینئر ڈاکٹر نکلے تھے۔ کانگریچولیشن سر، آپ کے پیشنٹ کی جان اب خطرے سے باہر، لیکن ہوش میں آنے میں ابھی مزید 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو ابھی جب ہم وارڈ میں شفٹ کریں گے تو تب آپ بے شک دیکھ لیجیے گا ان کو۔ وہ حسنال کے کندھے کو تھپکتے پروفیشنل انداز میں اندر چلے گئے تھے۔ حسنال ڈاکٹر کی بات سن کر وہی اسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہوا تھا۔ ان کے یہ الفاظ تھے یا زندگی وہاں بیٹھے سب نفوس کے بے جان وجود میں زندگی ڈال گئے تھے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے اشنال نے بے احتیاط رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کو یہ اللہ کا اپنے اوپر کیا گیا موزہ لگا تھا۔ جب مقدر لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟